بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اس سے پہلے جہاد کے اوپر اللہ رب العالمین نے بات زیادہ کی، اب یہاں سے آگے انفاق کے اوپر زیادہ اللہ رب العالمین زور دیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، حال ان لوگوں کا، ينفقون جو خرچ کرتے رہتے ہیں، اموالهم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی امور خیر کے اندر، بھلائی کے کاموں میں جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں، کمثل حبۃ ان کا حال مثل اس دانے کے ہے، انبتت جو اگائے، انبتت فرض کرو، انبتت وہ اگائے، سبع سنابل 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوں۔ اب اگر تم فرض کرو کہ ایک بندہ اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر لٹا رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کسان نے زمین کے اندر ایک بیج ڈالا، اس بیج میں سے 7 بالیاں اگی اور ہر بالی کے اوپر اللہ نے 100 دانے اللہ نے لگائے ہیں۔ تو یہی مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، 1 روپیہ دیتا ہے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ 1 کے بدلے اللہ 10 دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین اخلاص کو دیکھتے ہیں، جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے خرچ کرنے کے اندر اتنا ہی اللہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 1 کے بدلے میں اللہ 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ 1 کے بدلے میں 700 خرچ کرنے کا اللہ رب العالمین ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک ذہن کے اندر سوال ہے، یہاں پر علماء نے اس پر بحث کی کہ کیا صرف 1 کے بدلے میں زیادہ جو تحدید ہے وہ 700 تک اللہ دیتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی اللہ اجر دیتے ہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، صرف 700 ہی اللہ رب العالمین 700 کے بقدر اللہ اجر دیتے ہیں، لیکن جو محققین علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ 700 پر بند نہیں ہے، بلکہ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا خلوص سے دل کے ساتھ بندہ اللہ کی راہ میں مال لوٹائے گا، اور جو آگے 8 شرطیں اللہ نے صدقہ کے قبول ہونے کی ذکر کی ہیں، وہ 8 شرطیں اگر ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب اجر و بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ واللہ یضاعف، اور اللہ رب العالمین بڑھاتے رہتے ہیں، لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا اخلاص ہوگا اتنا اللہ اجر و بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ تم میں سے آدھی کھجور اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرتا ہے تو اللہ دائیں ہاتھ سے صدقہ قبول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں، کما یربی احدکم فلوبہ، جیسے تم میں سے ایک آپ نے جب بچڑے کے بچے کا یا کوئی چھوٹا سا بچہ ہو کسی جانور کو اس کی پرورش کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ اس کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اجر و بدلہ اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب احد پہاڑ یقیناً 700 گنا سے بھی زیادہ ہے، اور بعض دوسری احادیث کے اندر تو 7 لاکھ اور یہ تمام باتیں بھی آئی ہیں۔ واللہ واسع، اور اللہ رب العالمین وسعت والے ہیں، اللہ ہر ایک کو وسعت دے سکتے ہیں، افزونی دے سکتے ہیں، مال کے اندر زیادتی دے سکتے ہیں، لیکن علیم، اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں، اللہ اخلاص کو اور مشقت کو دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی مالدار ہے، اس کو اللہ نے روپیہ پیسہ دے رکھا ہے، اگر وہ اپنی جیب میں سے 100 روپیہ خرچ کر دیتا ہے تو ایک طرف وہ ہے، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور اگر وہ اپنے مال میں سے 10 روپے خرچ کر دیتا ہے تو اس کا اجر و بدلہ زیادہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، افضل الصدقۃ جہد المقل، کہ جس کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں لوٹاتا ہے تو اس کا صدقہ بہت ہی افضل ہے۔ تو اس لیے انسان اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر لوٹانے کی عادت بنائے، زیادہ نہ ہو سکے تو جتنی استطاعت ہے، 10 روپے کی ہے، 1 روپے کی ہے، جتنے بھی ہو سکتی ہے، اگر مہینے کے بعد 10 روپے دینے کی انسان عادت بنا لے تو وہ بھی جو ہے وہ
بہت بڑی غنیمت ہے، وہ بھی انسان عادت بنائے اور وہ بھی نہ چھوڑے۔ الذین ینفقون اموالہم، یہاں سے اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ کے اندر مالوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور آگے 8 شرطیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، بہت لمبی ہیں، لیکن ان میں سے خلاصے کے طور پر یہ بات سمجھ لیجیے۔ ان میں سے 4 شرطیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے فرمایا کہ صدقہ دیتے وقت یہ کام تم نے نہیں کرنے، 4 کاموں سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پھر فرمایا کہ 4 کام وہ ہیں کہ جو تم نے صدقہ دیتے وقت کرنے ہیں، 4 کام نہیں کرنے اور 4 کام کرنے ہیں۔ وہ جو 4 کام نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں عدمی شرائط، اور جو کام کرنے ہیں وہ کہتے ہیں وجودی شرائط۔ جو عدمی شرائط ہے جن کو نہیں کرنا وہ بھی پھر 2 طرح کی ہے، ایک ہے شرائط صحت کہ آدمی جب اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹائے گا تو اس کا صدقہ صحیح کب ہوگا، صحیح کب ہوگا، اور 2 وہ ہیں کہ صحیح اگر ہو جاتا ہے تو باقی کب رہے گا۔ بعض اوقات ایک آدمی موحد ہوتا ہے، پکا ایمان والا ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں خلوص سے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ نماز پڑھنے کے بعد اگر دوبارہ وہ جب مشرک ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اب اس کی نماز صحیح تو ہو گئی لیکن شرک کرنے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو گئی۔ تو اس لیے جو پہلی 2 شرطیں ہیں کہ جو شرائط صحت ہیں وہ یہ ہے کہ مشرک نہ ہو، بندہ مشرک نہ ہو۔ اگر آدمی مشرک ہے تو اس کی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، عمل کرتے وقت ریا اور دکھلاوا نہ ہو، اگر دکھلاوا ہوگا تو وہ عمل باطل ہے، وہ عمل جب اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتے ہی نہیں ہے، وہ صحیح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے عمل کرتے وقت کہ من نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو، دوسری کے اوپر بندہ مال دے کر کے احسان نہ جتلائے، احسان جتلائے گا تو وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، یہ 4 شرطیں آدمی ہیں۔ اور 5ویں شرط کہ ہونی چاہیے مال حلال ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عمدہ مال اللہ کی راہ کے اندر دے۔ نمبر 3، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے۔ اور نمبر 4، چوتھی شرط یہ ہے کہ ثبات قلبی کے ساتھ دے، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال کو لوٹائے۔ تو 4 شرطیں جو نہیں ہونی چاہیے، شرک مشرک نہ ہو، نمبر 2 ریاکاری نہ ہو، احسان نہ جتلائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اور پھر کہ جو شرطیں ہونی چاہیے عمدہ مال ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد حلال مال ہونا چاہیے، اللہ کی رضا مطلوب ہو اور دل جمعی ہو۔ یہ پوری تفصیل اللہ نے آگے ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ نہیں پیچھے لگاتے جو انہوں نے خرچ کیا۔ کیا نہیں پیچھے لگاتے؟ منن، زبان سے احسان نہیں جتلاتے، ولا عدن، اور برتاؤ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یعنی ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلے کسی آدمی کو بندہ مال دے دیتا ہے، پھر وقتاً فوقتاً سے بندہ کام نکلواتا ہے اپنے، تو فرمایا ایسا بھی نہیں کرنا۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر و بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے۔ یہ 2 شرطیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر فرماتے ہیں، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 بندے وہ ہیں کہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کے ساتھ ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ہے کون ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، المسبل پہلا بندہ وہ ہے کہ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے رکھتا ہے، جو اپنی شلوار کو جو بھی تہبند جو اوپر سے باندھ کر کے نیچے جا رہا ہے، تہبند ہے، شلوار ہے، اوپر سے جو نیچے جا رہی ہے، اگر وہ اپنی ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو فرمایا یہ بندہ اس کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین یہ 3 سزائیں اس کو دیں گے۔ اور پھر دوسرا بندہ فرمایا المنان، دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو احسان جتلانے والا ہے،
اور تیسرا فرمایا والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے اپنے مال کو جو بیچنے والا ہے. جو بندہ یہ کام کرتا ہے قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس سے شفقت کے ساتھ ہم کلام بھی نہیں ہوں گے، اللہ اس کی طرف محبت کی نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے، اللہ گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، اور چوتھا عذاب اللہ رب العالمین دردناک عذاب دیں گے. اللہ پناہ عطا فرمائے. لہم اجرہم عند ربہم، جن کے اندر جو مال دیتے وقت ایذا بھی نہیں دیتے، احسان بھی نہیں جتلاتے، ان کا اجر و بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے. ولا خوف علیہم، اور نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سائل مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو اب دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ضابطہ بتایا ہے. اس وقت تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے اچھی بات کہہ دینی ہے، ان کو اچھی بات کہنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ مثال کے طور پر تم کہہ دو بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، جب ہوں گے ہم اس وقت تمہاری خدمت کر دیں گے. اور پھر جب انسان ایسی بات کرتا ہے تو آگے سے بعض اوقات سائل بعض تو چلے جاتے ہیں، اور بعض آگے سے حجت شروع کر دیتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہے اچھے کپڑے پہنے اور تو کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے تم معاف کر دینا، تم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط بات نہیں کرنی. قول معروف، جواب دینا اچھا نداری کی وجہ سے، ومغفرۃ، اور بخش دینا اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو، خیر، یہ 1000 درجہ بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعها، کہ پیچھے لگے اس کے اذن، تکلیف پہنچانا. واللہ غنی، اور اللہ رب العالمین غنی ہے، لوگوں کے صدقات سے بے پرواہ ہے. اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں مال دو گے تو فائدہ تمہارا ہے. اللہ رب العالمین اس مال کے بدلے اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. سوچنے کی بات ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اب اللہ کا دیا ہوا اللہ کہتے ہیں میرے راہ میں لوٹاؤ، تو پھر اس کو لوٹاتے وقت دل کے اندر جکڑن نہ ہو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ انسان اللہ کی راہ کے اندر لوٹائے. جب انسان لوٹاتا ہے تو فائدہ ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں اگر نہیں خرچ کرو گے تو مجھے تمہارے مال کی ضرورت قطعاً نہیں ہے. اللہ بے پرواہ ہے لوگوں کے صدقات سے. حلیم، اللہ بڑے بردبار ہے، سزا نہ دینے میں اللہ رب العالمین بڑے بردبار ہیں. اللہ رب العالمین اگر کسی وقت سزا نہ دے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، بلکہ اللہ رب العالمین بڑے بردبار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ صدقہ کی قبولیت کے لیے 8 شرطیں ہیں، جن میں سے 4 شرائط عدمی ہیں اور 4 شرائط وجودی ہیں. 4 کام صدقہ دیتے وقت نہیں کرنے اور 4 کام کرنے ہیں. ان میں سے جو 4 کام نہیں کرنے ان میں سے 2 شرطیں وہ تھیں کہ اگر وہ 2 شرطیں بندے کے اندر پائی جائے تو بندے کا صدقہ اللہ قبول کرتے ہی نہیں ہے. اور دوسرا کہ اگر دوسری 2 شرطیں پائی جائیں تو صدقہ تو اللہ قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ صدقے کا ثواب باقی نہیں رہتا. تو اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں ذکر فرمائی کہ تم نے صدقہ کرنا بھی ہے اور پھر جن جن چیزوں سے میں نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. کل جو 2 شرطیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک شرط تھی من نہ ہو، اگلے کے اوپر احسان جتلانا نہ ہو. نمبر 2 ایذا، اگلے کو تکلیف پہنچانا نہ ہو. اور یہاں پر تیسری شرط ہے اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کرو تم اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف پہنچانے کے ساتھ. کالذی، مثل الشخص کے، ينفق مالہ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، رعاء الناس، محض واسطے دکھلانے لوگوں کے، لوگوں کو دکھلانے کے واسطے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. یہ تیسری آدمی شرط ہے، یعنی ریا نہ ہو. اگر تم نے اپنے مال کو دیتے وقت ریاکاری سے کام لیا، محض لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نفس ثواب سے بھی اللہ محروم فرما دیتے ہیں. یہ صدقہ ہی بالکل باطل ہو جاتا ہے. ولا یؤمن باللہ، اور دوسرا ولا یؤمن باللہ، اور نہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. مثل شخص کے کہ جو ریاکاری کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا.
جس کے اندر یہ دو صفتیں ہوں گی اس کا صدقہ ہی باطل ہے۔ تو اس لیے جب اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے تو تم نے یہ کام نہیں کرنے، اگر تم کرو گے تو تمہارا صدقہ بھی باطل ہو جائے گا، میں اس کو قبول کروں گا ہی نہیں۔ یہ کون سی دو شرطیں ہیں؟ یہ شرط ہے ایک ریاکاری نہ ہو، دوسرا شرک نہ ہو۔ اگر شرک ہوگا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا حبطت اعمالہم، ایسوں کے اعمال بالکل برباد اور ضائع ہے۔ جس کا عمل ہی بالکل ضائع ہے تو اس پر اس کو ثواب اور بدلہ ہی کیا ملنے والا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعددنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں، بالاخسر، جن کے اعمال بالکل تباہ و برباد ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی دنیا کے اندر جو کوششیں وہ ساری برباد ہیں، اور وہم یحسبون، اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم بالکل سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جس بندے کے اندر شرک والی بیماری ہوگی، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے اندر، جیسے پہلے میں بات ذکر کر چکا ہوں، اللہ کی صفات مخصوصہ کے اندر اللہ کی مخصوص تعظیم اللہ کے علاوہ غیر کے اندر مانے گا، وہ پوری بات پیچھے گزر چکی ہے، تو اس کو دوبارہ ذہن کے اندر لایا جائے۔ اگر وہ چیزیں ہوں گی تو پھر اس کی وجہ سے آدمی کے اندر جب وہ شرک داخل ہوگا تو آدمی مشرک بنے گا، اور مشرک ہونے کی وجہ سے اس کے صدقات کوئی بھی نیک اعمال اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ریاکاری بھی نہیں کرنی اور شرک بھی نہیں کرنا۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس کے لیے جو عمل کیا ہے وہ اس کا اجر و بدلہ اسی سے جا کر کے لے لے۔ تو اگر کسی بندے نے ریاکاری کی ہوگی تو یہ عمل اللہ کے لیے تو نہیں رہا، یہ اس کو دکھلانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جب اللہ کے لیے کیا نہیں تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دیں گے نہیں، اور اللہ کے علاوہ جس کے لیے کیا ہے تو اللہ فرما رہے اس سے لو، تو جب اس سے جا کر کے مانگا جائے گا تو وہ تو خود محتاج ہوں گے پائی پائی کہ وہ کیا بدلہ دیں گے، تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ عمل بالکل برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تم اپنے عملوں کو برباد نہ کرو ان شخصوں کی طرح۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، جو بندہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، جو روزہ رکھتا ہے دکھلاوے کے لیے، جو صدقہ اور خیرات دکھلاوے کے لیے کرتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کون سی چار چیزیں صدقہ دیتے وقت نہ ہو۔ نمبر ایک شرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور دوسرا احسان جتلانا نہ ہو، تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ اور آگے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، مثال، یہ پہلی مثال ہے کہ عدم اخلاص کا، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو بس اس کی مثال مثل اس صاف پتھر کے ہے، علیہ تراب، اس صاف پتھر کے اوپر کوئی تیر مٹی کی جم جائے اور اس مٹی کے تہ کے اوپر کوئی تھوڑا سا گھاس اور سبزہ اگائے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، بس پہنچے اس کو زوردار بارش آئی، موسلادھار بارش برسی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بس چھوڑ دیا اس نے اس کو صاف پتھر، پہلے صاف پتھر تھا، اس کے اوپر گرد و غبار کی وجہ سے مٹی کی تہ جم گئی، اور اس مٹی کی تہ کے اوپر تھوڑا بہت سبزہ اگایا، اور پھر جب زوردار بارش برسی تو یہ مٹی جب گھل مل کر کے چلی گئی تو مٹی گئی تو سبزہ بھی گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو فرمایا اگر تم یہ کرو گے، اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگی، یا تمہارا اندر یہ تمام چیزوں کی من و رضا ہوگا، تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو بالکل ضائع کر دیں گے۔ لا يقدرون على شيء، نہیں قدرت رکھیں گے قیامت میں، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، مما کسبوا، ان اعمال کے جو انہوں نے کیے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں رہنمائی کرے گا کافر قوم کی۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ رب العالمین تو بہت سارے کافروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں،
تو اللہ کہتے ہیں میں ان کی رہنمائی نہیں کروں گا. تو اس کا جواب یہاں پر مفسرین نے صرف 2 لفظ ذکر کیے ہیں. وہ کیا فرمایا؟ نمبر 1 قیامت میں جنت کی طرف اللہ رب العالمین کافروں کی قیامت والے دن جنت کی طرف رہنمائی نہیں فرمائیں گے. جو آدمی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کی جنت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کا ٹھکانہ بالکل جو ہے وہ جہنم ہی ہوگا. یہاں پر ہدایت بمقابلہ ضلالت کی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن کہ اللہ رب العالمین ان کی جنت کی طرف رہنمائی نہیں فرمائیں گے. تو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے عدمی شرائط کا ذکر فرمایا کہ صدقہ کرتے وقت تم نے اپنے آپ کو ان سے بچا کر کے رکھا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے صدقہ کے قبول کرنے کے لیے 8 شرطوں کو ذکر فرمایا ہے، جن میں سے 4 شرطیں وہ ہیں کہ صدقہ کرتے وقت جن کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، اور 4 شرطیں وہ ہیں کہ صدقہ کرتے وقت جن کاموں کو کرنا ہے. پچھلی آیات کے اندر ان باتوں کا ذکر کیا گیا کہ صدقہ کرتے وقت جن کاموں کو نہیں کرنا، ان میں ایک یہ تھی کہ بندہ مشرک نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو. نمبر 2 صدقہ کرتے وقت ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. اگر مشرک ہوگا یا ریاکاری کر کے بندہ کوئی چیز دے گا اللہ کی راہ میں تو اللہ اس صدقے کو قبول کرتے ہی نہیں ہے. اور اگر بندہ صدقہ دے اس نے نہ شرک کیا نہ ریاکاری کی، لیکن اس کے بعد اگر وہ احسان جتلاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ پھر صدقہ باقی نہیں رہتا. اور پھر کہ جو چیزیں کرنے کی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے کہ مال حلال ہونا چاہیے. نمبر 2 عمدہ چیز اللہ کی راہ میں دے. نمبر 3 اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ اللہ کی رضا مندگی کے لیے وہ چیز اللہ کی راہ میں دے. اور نمبر 4 چوتھی شرط دل جمعی کے ساتھ دے، پشیمان نہ ہو. یہاں پر یہ جو آخری 2 شرطیں ہیں اللہ کی رضا مندگی اور دل جمعی، ان 2 شرطوں کو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، حال ان لوگوں کا، ينفقون جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ واسطے طلب کرنے اللہ کی رضا مندگی کو. یہ پہلی شرط کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور مضبوط کرنے کے واسطے اپنے دلوں کو مضبوطی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر لوٹاتے ہیں. اور دینے کے بعد ملال خاطر بھی نہ ہو اور پشیمان بھی نہ ہو. کمثل حبۃ، ان کی مثال، ان کا حال مثل اس باغ کے ہے، بربوۃ جو بلندی پر ہو اور پھر اس کی جو ہوا ہے وہ بھی لطیف ہو. اصابها وابل، پہنچے اس کو زوردار بارش، ہے بھی بلندی کے اوپر اور اوپر سے زوردار بارش بھی آئی. فآتت اکلها ضعفین، پس وہ دیتا ہے اپنا پھل ضعفین دگنا. فإن لم يصبها وابل، پس اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش، فطل، پس ہلکی پھواری کافی ہے. یعنی ایسی خوبصورت جگہ پر وہ باغ واقع ہے کہ اگر تیز بارش ہو تو اللہ دگنا پھل دیتے ہیں، اور اگر وہاں پر اگر تیز بارش نہ بھی برسے، صرف ہلکی پھلکی پھواری ہو جائے تو پھر بھی وہ اس کے لیے کافی ہے، پھر بھی وہ عمدہ پھل دیتا ہے. تو یہی مثال ہے اس کی. اگر کوئی آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا مندگی حاصل کرنے کے لیے دل جمعی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو قبول فرماتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر کے اس کو اجر و بدلہ عطا فرماتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں. جیسا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورۃ اللیل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کیا. فرمایا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے.
وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ چکا رہا ہو، الا ابتغاء وجه رب الاعلى، بلکہ رب العلا کی رضامندگی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، ولا سوف يرضى۔ اور ایک اور جگہ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ والوں کی صفت یہ ہے ویطعمون الطعام علی حبہ، کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنے مالوں کو مسکینوں پر، یتیموں پر، اور جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں ان پر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر انما نطعمکم، وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہمارا کھلانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم ہمارے شکریہ ادا کرتے پھرو، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے، بلکہ ہم اپنا بدلہ اللہ رب العالمین سے وصول کریں گے۔ تو جس کے اندر یہ صفت پائی جائے تو وہ مال اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ ایود احدکم، یہ مثال ہے عدم اخلاص کی، کہ جو بندہ مال دے لیکن مال دیتے وقت اخلاص نہ ہو۔ ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنت، کہ ہو اس کے لیے کوئی باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کا باغ ہو، مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر یہ پھل لگے ہوں، یا کوئی بھی اس کے لیے باغ ہو، تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہو، یہ بھی ہو اس کے علاوہ اور بھی پھل ہو۔ یہ استغراق عرفی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس فلاں آدمی کے پاس ہر ایک چیز دنیا کی موجود ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے، مطلب ضرورت کا سامان اس کے پاس موجود ہوتا ہے، تو یہ استغراق عرفی ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد و ضعفاء کمزور، کہ اب یہ جو کمزور، اگر جو آخری وقت ہوتا ہے بڑھاپے کا، اب یہ جو وقت ہوتا ہے یہ زیادہ محتاجی کا وقت ہوتا ہے۔ جوانی میں بندہ کما کر کے اپنا گزارا کر سکتا ہے، لیکن جب آدمی پورا ہو جاتا ہے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اب یہ حالت ہو، اور دوسرا اولاد وہ بھی کمزور ہے کہ وہ کمانے کے لائق نہیں ہے، چھوٹی ہے یا نکھٹو ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے، پھر اس وقت جب آدمی محتاج ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، بس پہنچی اس باغ کو، اعصار، تیز ہوا، آندھی، فیہ، اس ہوا کے اندر، نار، آگ ہے۔ آگ کیا مطلب؟ یعنی گرم ہوا، بعض اوقات گرمیوں میں گرم ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتے وہ بھی جو سوکھ جاتے ہیں، بعض اوقات جل جاتے ہیں۔ فاحترقت، بس وہ تیز ہوا اور آندھی جس کے اندر آگ کی گرم ہوا تھی، وہ اس جو وہ باغوں کو ان کو جلا کر کے رکھ دے۔ تو یہ مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طریقے سے آدمی کے ایک باغ ہو، اور پھر جب وہ پورا ہو جائے وہ محتاج ہو، اور پھر اس کی جو اولاد ہے وہ بھی کمانے کے لائق نہیں ہے، اب اس کا جتنا بھی گزارا تھا وہ اس باغ کے اوپر تھا، اس کی آمدنی پر اس کا گزارا تھا، لیکن آندھی نے اس باغ کو بھی آ کر کے جلا کر کے راکھ کر دیا، یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے جب اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہی آمدنی کا ذریعہ۔ تو فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس وقت تمہیں ایک ایک جو رائے کی، ایک ایک جو نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم نے دنیا کے اندر اپنے مالوں کو دیتے وقت احسان جتلایا ہوگا، تم نے دیتے وقت تکلیف پہنچائی ہوگی جس کو اپنا مال دیا ہوگا، یا دکھلاوے کے ساتھ دیا ہوگا، یا تم نے دیتے وقت تمہارا عقیدہ غلط ہوگا، خراب ہوگا، تو پھر یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں تم ان کو نیک کام سمجھ رہے ہوگے، لیکن من و اعضاء کی جو آندھی آ کر کے اس نے تمہارے تمام صدقات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہوگا، ہباء منثورا، کہ تمہیں آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر و بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ راکھ کے ڈھیر ہوگا، اس کا کوئی اجر و بدلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تو یہی مثال ہے کذالک یبین اللہ، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، نظائر کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات،
عمدہ چیز میں سے، ماں کسبتم جو تم کماؤ، یہ تیسری اور چوتھی شرط ہے کہ عمدہ مال ہونا چاہیے، گھٹیا نہ ہو۔ ماں کسبتم حلال ہونا چاہیے، جو تم نے تمہاری اپنی کمائی سے ہو، حلال مال ہونا چاہیے، چوری کا، سود کا یا جتنے بھی ناجائز ذرائع ہیں وہ مال نہیں ہونا چاہیے، حلال مال ہو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس میں سے جو نکالتے ہیں، جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، جو تم کماؤ یا زمین جو تمہارے لیے اگاتی ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ اور نہ تم قصد کرو رتی چیز کا، منہ تنفقون اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی جو تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، ردی چیز تم اللہ کی راہ میں نہ دو۔ کیوں کہ اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہو اور تم جب قرضہ واپس لیتے ہو مقروض سے، تو اس وقت اگر وہ تمہیں گھٹیا مال واپس دے رہا ہو، مثال کے طور پر تم نے اس کو 1000 روپے دیا اور وہ تمہیں اس کے بدلے میں کہتا ہے میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، اب یہ گندم کا ایک توڑا میرے پاس پڑا ہوا ہے، کٹو پڑا ہوا ہے میرے پاس، تم یہ لے لو اس 1000 کے بدلے میں، چلو بھی تم لے آؤ۔ جب اس نے کھول کر کے دیکھا تو وہ تو گھٹیا مال ہے، کھانے کے لائق ہی نہیں ہے، تو تم اس کو قبول نہیں کرتے۔ یا اسی طریقے سے اس کے بدلے میں تم نے اس کو گندم دی تھی، وہ تمہیں گندم لا کر کے دے رہا ہے، گھٹیا مال ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی کو ہدیہ تحفہ دیتا ہے، اگر وہ تحفہ گھٹیا چیز ہو تو فرمایا تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر اللہ رب العالمین کی راہ میں تم گھٹیا مال کیوں دیتے ہو؟ عمدہ مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ حالانکہ نہیں ہو تم لینے والے حق کے واجب کے عوض یا ما سوغات میں، الا ان تغمضوا فیہ ہاں مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، ہاں تم آنکھیں بند کر چلو خیر ہے لے لو، تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ تم عمومی طور پر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وَاعْلَمُوا جان لو بے شک اللہ غنی، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، حمید تعریفوں والا ہے، خوب سے خوب چیز قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر عمدہ چیز جو دی جائے۔ قرآن مجید کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو کہ جو تم پسند کرتے ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنا عمدہ سے عمدہ مال آ کر کے اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر جا وہ خرچ کر دیا، جیسے کہ وہ کتاب کے اندر واقعہ ہوا بے رحا کا واقعہ لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی بے رحا کا واقعہ، اپنا عمدہ مال انہوں نے آ کر کے اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر خرچ کر دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ جب بھی انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تم تو مال خرچ کرے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ یہاں سے مطلب وہ ہے کہ ایک آدمی اعلیٰ چیز عمدہ چیز دے سکتا ہے پھر بھی گھٹیا چیز دیتا ہے، لیکن اگر ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر اپنے پاس اس کے کپڑے تھے، رومال تھا، اس کو استعمال کیا، 2 ماہ 3 ماہ استعمال کیا، اب وہ اگر کسی کو وہ ہدیہ دینا چاہتا ہے، وہ صحیح حالت کے اندر ہے، خراب نہیں ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے، صحیح حالت کے اندر ہے، اگر وہ کسی کو ہدیہ دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق اگر کوئی دے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، انسان دے سکتا ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو دے سکتے اعلیٰ چیز لیکن اس کے باوجود بعض اوقات گھر کے اندر مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، فقیر محتاج مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو گھر کے اندر سے جو بالکل پرانی چیز پھٹا پرانا کپڑا ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، تو فرمایا ایسی چیز اللہ کی راہ کے